وہ اچھا یہ جو بچیاں ہیں نا ان کو جو اصل ایک بات آج کے دور میں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل نا مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں، تو لڑکوں کو بھی اسکلفل ہونے کی ضرورت ہے فار دیٹ میٹر، اور لڑکیوں کو بھی ہونے کی ضرورت ہے. اور لڑکیوں کو جو خاص ایک چیز سکھانے کی آج کل کے دور میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ابیوز ان دا میرج. یعنی ایک وہ جو لائن ہے نا کہ کہاں پر ابیوز نہیں ہے میں نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بچے نا کنفیوز ہو گئے ہیں. ایک وہ دور تھا جب میری شادی ہوئی تھی، اس زمانے میں کہا جاتا تھا بیٹا تمہارا جنازہ یہاں سے نکل گیا ہے. بالکل. اچھا اب اس کا ایک اپوزٹ آ گیا ہوا ہے کہ بیٹا ایک لفظ بھی بولے تو واپس آ جانا. ہاں بالکل ایک ایسی بات ہے. دونوں چیزیں بیلنس نہیں ہے نا. تو اس میں بیلنس اس طرح سے آ سکتا ہے کہ آپ اپنی جو یعنی کہ پورا وہ سمجھیں کہ کہاں پہ کہاں تک اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھ پہ فرائض رکھے ہیں، کوئی مجھے حقوق ادا کرنے ہیں، اس لائن کو میں بریچ نہیں کر سکتی. اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے نا اینڈ آف دا ڈے. تو یہ جو زندگی کے سارے ریلے میلے لگے ہوئے ہیں، خوشیاں غم، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں سسٹم دیا تھا ہم اس میں اپنی طرف سے پوری ہم نے ایفرٹ کی ہے کہ ہم آپ کو راضی کر سکیں. یہ ہے زندگی کا مقصد. وہ جو ایک سنڈریلا سٹوری ہے نا ہیپیلی ایور آفٹر، وہ تو نہیں ہے، وہ نہیں نا ہم کریں. اور اکثر تو سٹوریز یہ ختم بھی شادی بھی ہوئی ہے تو لکھا تھا ہیپیلی ایور آفٹر. ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو اصل جنگ شروع ہوئی ہے. اس کے بعد مووی بن نہیں سکتی نا، وہ تو کانفلکٹ شروع رہتے ہیں. ہیپیلی ایور آفٹر لکھ کے مووی ختم کر دیتے ہیں. وہ کیسے دکھائیں گے کہ وہ سنڈریلا پوچھا ماری ہے گھر میں اور گول روٹیاں پکا رہی ہے اور پسینے نکل رہے ہیں اور وہ سارا، اور ہسبینڈ گھر سے تھکا ہوا، آفس سے تھکا ہوا آ رہا ہے. وہ بیسیکلی اس سے پہلے وہ انٹرسٹنگ نہیں ہے نا ریئل لائف اسٹرگلز. وہ اس میں سبلیمنل میسج کیا ہے کہ یور لائف از بیوٹیفل رائٹ بیفور میرج. جو آپ کا ریلیشن شپ ہے نا وہ آپ کا اصل بیوٹی ہے. وین دس ہیپنز اس کے بعد آپ جانے آپ کا رب جانے. سو جیسے آپ نے بات کی، دا فرسٹ پوائنٹ از وی شوڈ بی کیئرفل ان ڈیسائڈنگ ہو ٹو گیٹ میرڈ اور ناٹ، اور اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ہم سب سے بڑی جو پہلی غلطی کرتے ہیں، خیر یہ پورا ٹاپک ہے ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے، ہم ابھی میرج کے اندر آئیں گے، کہ آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں آپ نے دیکھا صحیح کہ یہ بیسکلی اس کی آئی وی لیگ سے پڑھا ہوا ہے اور کارپوریٹ جاب کر رہا ہے اور 5 لاکھ کما رہا ہے اور گھر ماشاءاللہ F10 میں بڑا گھر ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا اپنے چھوٹے بھائیوں سے رویہ کیسا ہے، اس کے دوستوں سے رویہ کیسا ہے، اس میں ہیبٹس کیسی ہیں. بس یہ چیز دیکھی کہ اتنا بجٹ ہو تو ہم نے پیسوں کے حساب سے تولتے ہیں لوگ. اچھا ایک اور بات بھی ہے نا یہاں پہ جو آپ یہ بات کریں تو میں فرام اے گرلس پرسپیکٹو سوچ رہی ہوں کہ کوئی بچیاں جو آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو وہ کہیں گی وائی گیٹ ان ٹو سو مچ ہیڈ ایک، ضرورت ہی کیا ہے، مٹی پاؤ چھوڑو، ہم کیوں شادی کریں، ہم نہیں کرتے بھائی، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی کمائی کریں گے، ہم اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا ہے جائیں گے، وی ڈونٹ نیڈ مین ان آور لائف. اب یہ بھی ایک دیکھیں کہ اس کا ایک ریئیکشن نکل آیا نا کہ جب ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، بعد میں پوچا بھی لگانا ہے، بعد میں رسپانسبل فیکٹرز بھی ہیں، لڑکے بھی آج کل یہی پھر پیرنٹس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے نا ہمیشہ سے میرے لیے انسپریشن شادی کی جو ہوتی ہے نا وہ سورہ روم سے آتی ہے، جو آیت نمبر 21 اس میں ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یعنی 3 فیکٹرز شادی شدہ زندگی میں، یہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں، آ سکتے ہیں، ان پہ ورک کیا جا سکتا ہے، ان کو ورکیبل پلان میں لایا جا سکتا ہے. سکون، اس وقت ہر شخص سکون چاہ رہا ہے. دوسری کوئی چیز چاہ رہا ہے محبت، مودہ. تیسری چیز رحمت، بلیسنگز ہوں، ایک ہم اچھی زندگی گزارے. تو وہ جو آپ کا شروع کا سوال تھا نا آئیڈیل، اگر ہم واقعی اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں نا تو یہ 3 چیزیں شادی شدہ زندگی میں ملتی ہیں اگر ہم ان پیرامیٹرز کو، ان سٹینڈرڈز کو میچ کریں. ایگزیکٹلی.